الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أزواج سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه بلند آواز پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاة چوک سرور شہید دے طالب العلم حاجی منظور صاحب دے وہ اپنے کیمپیج پہنچن استاد صاحب یاد کریں پر سارے طالب علم چوک آتے ہیں چوک سرور شہید دے اپنے کیمپیج پہنچن جڑے جڑے ہی بے ونجو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین عزت و احترام کے لائق جگر گوشہ پیر بارو کریم لجپال استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر علامہ صاحبزادہ خواجہ محمد عبدالصمد الحسنی الباروی صاحب عزت و احترام کے لائق عالم باعمل جگر گوشہ پیر بارو کریم لجپال حضرت علامہ صاحبزادہ قاری محمد عاشق حسین الحسنی الباروی صاحب بہت ہی عزت و احترام کے لائق استاد العلماء صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رابر شریعت علامہ خواجہ احمد حسن الحسنی الباروی صاحب عزت و احترام کے لائق فخر سادات عالم باعمل مجاہد اہل سنت پیر سید محمد عتیق الرحمن شاہ صاحب بخاری بہت ہی عزت و احترام کے لائق استاد العلماء عالم باعمل علامہ بشیر احمد الحسنی الباروی صاحب دیگر معزز مشائخ اعظام علماء ذی شان برادران اسلام اللہ پاک جل شانہ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان آستانہ عالیہ پیر بارو کریم سالانہ عرس پاک کی اس خوبصورت نشست میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالی ہم تمام کی حاضری اپنی بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے دھمک آندھی پئی پیچھو تھوڑی وصل آندھی پئی باقی حاضرین محترم اللہ پاک کے مقدس کلام سے تھوڑی بیس گھٹ کرے سو نا سیٹ تھی ویسی بیس گھٹ کرے رب ذوالجلال کے مقدس کلام سے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ کریم نے حضور نبی رحمت شفیع امت تاجدار کائنات وجہ تخلیق کائنات سیاح افلاک حبیب خدا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں آپ کے میلاد پاک میں اور حضور علیہ السلام کی ذمہ داری کے حوالے سے چند الفاظ ارشاد فرمائے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی
اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانے کا مقصد بیان کیا کہ ہم نے حضور کو دنیا میں کس مقصد کے لیے ارسال فرمایا۔ جب مقصد پہ غور کیا تو ان الفاظ کا جو آخری لفظ ہے وہ میرے آقا پاک کی آنے کا مقصد ہے۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، اللہ نے اپنے رسول کو ارسال فرمایا بالہدی، ہدایت کے ساتھ، یعنی حضور تم لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے تشریف لائے۔ میرے آقا پاک علیہ السلام جس دور میں جلوہ گر ہوئے اس وقت کو زمانہ جاہلیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس میں ہر طرح کی جہالت موجود تھی۔ عقائد کی جہالت بھی عام تھی اور کردار کی جہالت بھی عام تھی۔ ان کی نشانیاں اور ان کے طریقے کیا تھے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا تاکہ وقت ہم بچا لیں اور مقصد پر زیادہ دیر ہم توجہ دے سکیں۔ میرے آقا پاک علیہ السلام جو ہدایت لے کر آئے، اس کو علماء نے بہت سی اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ میں اس حوالے سے دو بڑی قسمیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سرکار رب ذوالجلال کی طرف سے جو ہدایت لائے ہیں ان کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ ایک کو ایمانیات کہا جاتا ہے اور ایک کو عبادات کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں ہدایتیں حب در رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصیب ہوئی ہیں۔ آقا پاک علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے ایمانیات کا نظام بھی درم بھرم تھا۔ لوگ سوائے اللہ کے ہر ایک کو الہ مانتے تھے، سجدہ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور جو سجدوں کے لائق ہے، جو شان الوہیت کے شایان شان ہے، جو مالک کی کائنات ہے اور خالق کل ہے، نہ اس کی عبادت ہے، نہ اس کو سجدہ ہے اور نہ اس پر ایمان ہے۔ عبادات کے حوالے سے بتوں کی عبادت تو ہوتی تھی لیکن مالک کو سجدہ نہیں تھا، اللہ کی عبادت نہیں تھی، خدا کی بندگی نہیں تھی۔ میرے آقا پاک یہ دونوں ہدایتیں لے کر کے کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان ہے۔ میرے آقا پاک اللہ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو تخلیق کیا، اور حضور کا نور تخلیق کرتے ہی آپ کو نبوت کا تاج عطا کر دیا۔ کائنات بعد میں بنائی ہے، میرے آقا پاک کو اللہ کریم نے نبوت کا تاج سب سے پہلے عطا فرمایا ہے۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ کائنات بعد میں بنائی ہے، میرے آقا پاک کو نبوت کا تاج سب سے پہلے عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا پاک دنیا میں آئے، آپ نبی تھے، آپ نے نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں کیا۔ 23 سال آپ تبلیغ، وعظ اور دعوت ایمان اور ترویج اسلام کرتے رہے۔ 63 سال کی عمر میں اللہ کے محبوب نے پردہ فرمایا۔ میرے آقا پاک کے خلیفہ اول بلا فاصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر بالترتیب میرے آقا پاک کے خلفائے راشدین، ان کا دور 30 سال ہے۔ خلافت راشدہ 30 سال ہے۔ میرے آقا پاک کے تبلیغ دین کے 23 سال اور خلافت راشدہ کے 30 سال، یہ کل 53 سال بنتے ہیں۔ تھوڑی وسل تھوڑی کنٹرول کرو چاہتے دھمک پہلے سٹارٹ ہے نا، ٹھیک ہے، ہوں تھوڑا جہا مسئلہ خراب، دھمک تے وسل اس میں ذرا سنبھال گئے تاکہ کان تے بوجھ نہ آئے۔ رب ذوالجلال کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال
वाज फरमाया और तकमील दीन और तकमील कुरान मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम के इन 30-23 सालों में हो चुका। 30 साल सहाबे किराम ने खिलाफत राशिदा का दौर संभाला। ये 53 साल बनते हैं, कमो बेश 50 साल का अरसा आप कह लें। इन 50 सालों से पहले दुनिया में खुदा का नाम लेवा कोई नहीं था, अल्लाह की बंदगी करने वाला कोई नहीं था, तौहीद का इकरार करने वाला कोई नहीं था। और इन 50 सालों के बाद 50 लाख मुरब्बा मील पर हुजूर की हिदायत का परचम लहरा रहा था। आप आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगे, जरा तकड़ा होके बोले ना सुभान अल्लाह। 50 लाख मुरब्बा मील पर मेरे आका पाक की हिदायत राज कर रही थी और इस हिदायत में दोनों किस्म की हिदायत मौजूद है, ईमान भी मौजूद है और इस्लाम की तालीमात, इबादात का निज़ाम भी मौजूद है। इन 50 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि 50 लाख मुरब्बा मील पर हज़ारों मस्जिदें थीं और हज़ारों मस्जिदों में 5 वक्त लाखों नमाजी अपने रब के हुजूर सजदा किया करते हैं। इन 50 लाख मुरब्बा मील पर अल्लाह की तौहीद के अल्लाह पाक की तौहीद के इकरार करने वाले लाखों लोग मौजूद हैं और खुदा के दीन के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। 50 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराने का मकसद क्या है कि 50 लाख मुरब्बा मील पर ना कोई बेपर्दा औरत है, ना शराब है, ना जुआ है, ना बदकिरदारी है, ना बदकारी है, ना रिश्वत है, ना सूद है। 50 लाख मुरब्बा मील पर गुनाह मिट चुका था, रोशनी फैल चुकी थी, इबादतों का शौक पैदा हो चुका था। तो हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा की एक तफसीर ये भी है कि लोगों, मेरे हुजूर तुम्हारे पास हिदायत लेकर आए और ये हिदायत का कमाल है कि 50 सालों में मुस्तफ़ा की हिदायत ने 50 लाख मुरब्बा मील को रोशन कर दिया है। सुभान अल्लाह। मठिया केसो मैनू ही मठे मठे बड़ा मजा आंदा है ते सुभान अल्लाह तकड़ा केसो मैं ही तकड़ा थींदा वेसा ते गल वधाईंदा वेसा, जरा तकड़े थियो ना सुभान अल्लाह। मेरे आका मौला नबी करीम अलैहिस्सलाम हिदायत लेकर आए हैं और आका पाक की हिदायत को अमानत के तौर पर सहाबा और अहले बैत ने संभाला है और 4 दांगे आलम में मेरे आका पाक अलैहिस्सलाम की ये हिदायत उन्होंने आम की है। मेरे भाइयों, अब आइए ईमान की हिदायत क्या है और इस्लाम की हिदायत क्या है, मैं इस हवाले से चंद गुजारिशात पेश खिदमत करना चाहता हूँ। ईमान तो यही है, अल्लाह पाक को ज़ात और सिफात के साथ तस्लीम करना, ये ईमान है। अंबिया किराम की नबूवत, रसूलों की रिसालत, आका पाक की ख़त्म नबूवत पर यकीन करना, ये ईमान है। आसमानी किताबों पर यकीन कर लेना, ये ईमान है। अल्लाह पाक के मलाइका पर ईमान लाना, यही तो ईमान है। और अच्छी बुरी तकदीर मिन जानिबिल्लाह होने पर ईमान लाना, यही तो ईमान है। मरने के बाद उठने पर यकीन और एतमाद रखना, यही तो ईमान है। अब अगली बात बगौर समात कीजिए। मेरे रब ने हुजूर को ईमान का मरकज बनाया है, आपको ईमान का मंबा बनाया है। मेरे आका पाक मरकज़ो महवरे ईमान है। ये अल्लाह पाक ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात को इज्जत और शान अता फरमाई है। आका पाक पर जो ईमान है उसके कुछ तकाज़े हैं। ये भी ईमान का तकाज़ा है कि आपकी रिसालत, नबूवत और ख़त्म नबूवत पर यकीन के साथ, यकीन कामिल के साथ ईमान रखा जाए। आका पाक पर ईमान का ये भी तकाज़ा है आपको अपने माँ, अपने बाप, अपनी औलाद और कुल कायनात से बढ़कर अजीज जाना जाए, आपसे मोहब्बत की जाए। और अगर कभी ऐसा वक्त आए कि एक तरफ कायनात हो और एक तरफ हुजूर की ज़ात हो, तो कायनात बाद में है, मुस्तफ़ा की ज़ात पहले है। करो तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करो क्या करोड़ों जहां नहीं। आका पे सब कुछ कुर्बान है, जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों,
پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں ہم کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں دل ہے وہ دل دل ہے وہ دل سبحان اللہ آنکھوں ناکھوں میں تو برسا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا ان ایک نعرہ سنے سو تو وقت تقریر اگو تے جلسی ذرا سناؤ نعرہ یا علی سامعین محترم میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کی محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے آقا پاک علیہ السلام کا بے پناہ ادب یہ ایمان کا تقاضا ہے آقا نبی کریم کی نسبتوں کا حیا کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے دوستو پہلے تو اس طرح سے کچھ وکرے جوئے ہیں کہ میرے آقا پاک کی شان میں لوگوں نے اہانت کی ہے گستاخی کی ہے آقا کے لیے نازیبا کلمات استعمال کیے اپنی عبارات کے اندر ایسے الفاظ لکھے جو قطعاً حضور کے شایان شان ہی تھے ایسے لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود سجدے کرنے کے باوجود عبادتیں کرنے کے باوجود علم و فضل کے مالک ہونے کے باوجود ایسے لوگوں کا نہ کوئی دین کے ساتھ رابطہ رہا نہ میرے آقا پاک کی محبتوں کے ساتھ کوئی رابطہ رہا باوجود کلمے اور باوجود تمام شاعر اسلامی اپنانے کے جو حضور کے در سے گیا وہ دین سے گیا وہ اسلام سے گیا وہ ایمان سے گیا ایک ایسا دور رہا ہے کہ لوگوں نے لکھا آقا پاک کی شان کے خلاف لوگوں نے لکھا آقا پاک کے مقام اور مرتبہ کے خلاف کسی نے حضور کو اپنے برابر کر دیا کسی نے بڑے بھائی کے برابر کہا کسی نے اپنے بھائی سے بڑے بھائی سے بھی چھوٹا اپنے برابر لا کر کے کھڑا کر دیا کسی نے آقا پاک کے علم کا انکار کیا کسی نے علم پاک کی غلط مثالیں دی کسی نے میرے آقا پاک علیہ السلام کی شان کے لیے ایسے نازیبا کلمات استعمال کیے کہ پوری امت کا دل چیر دیا اللہ پاک کروڑوں رحمت نازل فرمائے امام اہل سنت مجدد ملت امام احمد رضا خان تاجدار بریلی جنہوں نے ہندوستان پہ بیٹھ کے رسول خدا کی عزتوں پہ پہرا دیا ہے اگر کسی نے ختم نبوت کا انکار کیا تو میرا امام میدان میں ہے علم مصطفیٰ کا انکار کیا تو میرے امام کا قلم حضور کے علم کے اسباب کے اندر لکھتا چلا جا رہا ہے اگر کسی نے اپنی ناپاک زبان عزت رسول کے خلاف استعمال کی ہے یا قلم تحریر کے ذریعے استعمال کیا ہے ہر محاذ پر حضور کی عزتوں کا پہرہ دار اگر ہمیں ہندوستان کی دھرتی پہ آج سے 100 سال پہلے نظر آتا ہے اس ہستی کو امام اہل سنت احمد رضا خان تاجدار بریلی کہتے ہیں وہ میرا امام ہے جنہوں نے ہر طرح آقا پاک کی عزتوں پہ پہرا دیا اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور پڑھانا تیرا سبحان اللہ تا آقا کرو مدینے ونجو عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور پڑھانا تیرا ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے حسن و عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے
ہے ذرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، آسمان خان زمین خان زمانہ مہماں صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، تیرے صدقے میں مجھے بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ لوگوں ایک ایسا ہاں نعرہ لگا پھر لگا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، دوستو ایک ایسا تاجدار ختم ایک ایسا نبوت۔ دور آیا لوگوں نے حضور کی اہانتیں کی اور باوجود کلمہ ایمان، کلمہ نماز اور سجدوں کے ایمان کی دولت سے محروم ہو گئے۔ ایسا ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ پیارے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے لیکن بے ایمان ہیں۔ مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا کلمہ ہے، نماز ہے، سجدہ ہے، سینوں میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے، سینوں میں میرے نبی مکرم کا ادب نہیں ہے، لہذا حضور کے ادب بغیر کوئی بات نہیں منتی۔ آقا پاک کا ادب ہے، آپ کی محبت ہے، ایمان زندہ ہے، اور میرا رب اعلان کر رہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ محبوب ان ادب والوں کو بتاؤ ہم نے ان کے دلوں کو ایمان سے بھر دیا ہے اور ادب کا دامن چھوٹنے ہی ابھی نہیں پایا۔ میرا رب کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آوازوں کو اونچا مت ہونے دینا، لہجوں کو غلط مت ہونے دینا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اعمال ضائع کر دوں گا، تمہارا کلمہ نماز روزہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ دوستو ان آیات کا مفہوم جس طرح میں نے اشارہ کیا، آقا پاک کی حدیث کا مفہوم جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں اور علماء حق کا پوری امت کا اجماع اس بات پر دلالت کر رہا ہے ایمان کی اصل محبت مصطفیٰ ہے، ادب مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ ہے، جسے عشق شاہ رسولہ نہیں ہے مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اور یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ نماز بعد میں ہے، روزہ بعد میں ہے، سجدے بعد میں ہیں، تلاوتیں بعد میں ہیں، کائنات کی ہر عبادت بعد میں ہے، ادب مصطفیٰ پہلے ہے۔ ہاں یہی ہمارا اثاثہ ہے، اہل سنت کا شعار ہے، ہم آقا پاک کا ادب کرنے والے ہیں۔ حضور کا نام چوم کر آنکھوں سے لگانا یہ میرے آقا پاک کا ادب ہی تو ہے، اذانوں سے پہلے آقا پاک کی بارگاہ میں درود پڑھنا یہ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کا ادب ہی تو ہے، صلاۃ و سلام کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا اور حضور پر درود بھیجنا یہ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کا ادب ہی تو ہے۔ آقا پاک علیہ السلام کا نام آنا اور القابات پیش کرنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی ہے۔ حضور کی کوئی صفت آ جائے اس صفت پر اپنا سر خم کر لینا، اقرار کر لینا یہ میرے نبی پاک کا ادب بھی تو ہے۔ کیسے ہیں وہ لوگ؟ کوئی شفاعت کا انکار کرتا ہے، کوئی میرے آقا کے واسطے اور وسیلے کا انکار کرتا ہے، کوئی حضور کے نام پر انگوٹھے چومنے کا انکار کرتا ہے، کوئی میرے آقا پاک کے ولادت کے جشن منانے پہ اعتراض کرتا ہے، کوئی میرے آقا پاک کا نعرہ لبیک یا رسول اللہ لگانے پہ اعتراض کرتا ہے۔ میرے بھائیوں تمہاری نسبت کیا ہے حضور سے؟ تمہارا واسطہ کیا ہے حضور سے؟ صرف کیا زبانی کلمہ پڑھ لینا کافی تھا؟ یہ تو عبداللہ ابن ابی نے اور منافقوں نے بھی پڑھا تھا۔ کلمہ دل میں تب اترتا ہے جب دل میں محبت مصطفیٰ اتر جائے، دل میں ادب مصطفیٰ اتر جائے۔ بات بات پہ اعتراض ہے۔ میرا سوال یہ ہے پورا سال جس گلی اور جس گھر کے اوپر نواز شریف کا جھنڈا لہرائے فتویٰ یاد نہ آئے، پورا سال جس گلی پہ زرداری کا جھنڈا لہرائے فتویٰ یاد نہ آئے، پورا سال جس گلی اور کوچے میں عمران خان کا جھنڈا لہرائے اور فتویٰ یاد نہ آئے، پورا سال جس گلی اور کوچے میں ڈیزل کا جھنڈا لہرائے اور فتویٰ یاد نہ آئے، ہم نے حضور کا جھنڈا لگایا، فتویٰ تجھے اب یاد آیا، فتویٰ تجھے اب یاد آیا، اب حضور نبی پاک کی عزت و شان پر تجھے مسئلہ ہے۔ اصل بات یہ ہے اس کو ہر شے گوارا ہے، ہر جھنڈا گوارا ہے، ہر ذکر گوارا ہے، ہر شان گوارا ہے، ہر فنکشن گوارا ہے، ہر جلسہ گوارا ہے، ہر جلوس گوارا ہے، اس کو دنیا والوں کے لیے القابات بھی گوارا ہے۔ آقا کی عزت ہو، نبی پاک کی محبت ہو، آپ کا ذکر ہو، آپ کے علم کی بات ہو، آپ کے حاضر ناظر کی بات ہو، آپ کی بے مثل بشریت کی بات
ہو، آپ کے نور پاک کی بات ہو، آپ کی شفاعت کی بات ہو، آپ کے علم غیب کی بات ہو، حضور کی عزتوں کی بات ہو، اس کو گوارا نہیں ہے تو سن لے، تجھے حضور کی شان گوارا نہیں ہے اور ہمارا حضور کی شان بغیر گزارا نہیں ہے، لہذا درودوں کی یہ بجلیاں تم پر گرانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کی یاد کی محفل منانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ کہہ دو جلنے والوں کو مرو گے یوں ہی جل جل کے، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، کوئی نعرہ رسالت لاؤ نا مزہ بنے، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ وکھریج ہو چکا، یہ وکھریج ہو چکا، اہل سنت ادب والے ہیں، اہل سنت عشق والے ہیں، اہل سنت محبت والے ہیں، میرے بھائیوں میں اس پر زیادہ دلائل نہیں دینا چاہتا کیونکہ میں کسی اور موضوع کی طرف جانا چاہتا ہوں اور ہدایت کی دونوں قسموں کو میں مکمل طور پہ تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن جو ہے میرا ٹائم بڑی جلدی جلدی سے گزر رہا ہے، میں زیادہ سے زیادہ گھنٹہ سوا گھنٹہ آپ کی سمجھ خراشی کرنا چاہتا ہوں، آدھا گھنٹہ گزرنے کو ہے، اس لیے میں جلدی جلدی بات کر رہا ہوں اور کسی بات پر میں زیادہ دیر جو ہے ٹھہر نہیں پاؤں گا، لیکن آپ کو سبحان اللہ ہر بات پہ یہ پنڈال والے، وہ برآمدے والے، یہ مسجد والے، یہ دربار والے، یہ ادھر والے، یہ پیچھے والے، یہ سٹیج والے، ذرا ایک زبان بولے نا سبحان اللہ، اللہ اکبر و کبیرہ، ادب والے ہیں، میں اس پر دلائل نہیں دے سکتا لیکن دو باتیں ضرور گزارش کروں گا، دلائل اس لیے نہیں دے سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دلائل ہے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وقت نہیں ہے، میں دلائل زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، بس دو ٹوک بات کروں گا، اہل سنت و جماعت تم کتنے خوش بخت ہو، جتنی دوسری جماعتیں ہیں ان میں آپ کو عالم ملیں گے، آپ کو فضلہ ملیں گے، فضلہ آپ کو فضلہ بھی ملیں گے، آپ کو اس کے اندر جو ہے بڑے بڑے عالم ملیں گے، بڑے بڑے جو ہے ان میں شیخ الحدیث ملیں گے، شیخ القرآن ملیں گے اور بڑی بڑی بلائیں ملیں گی، لیکن کسی بھی مکتبہ فکر میں آپ کو غوث اعظم جیسی ہستی نظر نہیں آئیں گی، آپ کو امام اعظم جیسی شخصیت نظر نہیں آئیں گے، داتا علی حرویری جیسے صوفی نظر نہیں آئیں گے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والی ہستیاں نظر نہیں آئیں گی، آپ کو پیر پٹھان توسا کے بادشاہ جیسی شخصیت کسی اور مسلک میں نظر نہیں آئیں گے، آپ کو امام ربانی مجدد الفسانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی جنہوں نے ہندوستان میں دین اکبری کے ساتھ ٹکر لے کر دین محمدی کا پرچم اٹھایا ہے، ایسی ہستیاں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، تاجدار گولڑا حضرت پیر میر علی شاہ چشتی گیلانی جیسی ہستیاں آپ کو کسی اور مکتبہ فکر میں نظر نہیں آئیں گی، ہاں وہ ثواب کا لجپال تھا، ایک سادہ صفت درویش انسان تھا، لیکن روحانیت کا اتنا طاقتور تھا، جدھر سے گزرتا ہے جو چہرے پہ نگاہ ڈالتا ہے محمد کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، ایسی ہستیاں آپ کو صرف اہل سنت و جماعت میں نظر آئیں گی، ہاں میرے بھائیوں کتنا زور ہے ولایت کا، کتنا زور ہے فقیری کا، حضور شیخ المشائخ خواجہ خواجگان ولی کامل خواجہ محمد عبداللہ بارو کریم رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں بھی بیٹھے ہیں ہر وقت اپنے مرید کے دل پر نگاہ رکھتے ہیں، اس کی ذات پہ نگاہ رکھتے ہیں، جس نے لاکھوں کے سروں پہ پگڑیاں سجائی ہیں، جنہوں نے لاکھوں چہروں کو حضور کی سنت سے آراستہ کر دیا ہے، جنہوں نے اپنے فیض سے ہزاروں علماء بنا دیے ہیں، ہزاروں قرآن کے حافظ بنا دیے ہیں، اور وہ فیض حضرت خواجہ خواجگان حضور شیخ طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ فقیر محمد الحسنی الباروی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صورت میں چمکتا رہا، دمکتا رہا، ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اس مرد درویش کی زیارت کی ہے، اس ولی کامل کی عاجزی بھی دیکھی ہے، سادگی بھی دیکھی ہے، ان کا علم بھی دیکھا ہے، ان کا علم بھی دیکھا ہے، ان کا وقار بھی دیکھا ہے، اور ملک پاکستان سے باہر تک ان کا فیض بھی ٹھاٹھے مارتے دیکھا ہے، بتاؤ ہے کسی اور میں کہتا ہوں کسی اور مکتبہ فکر میں نے تو بہت بڑے نام لے دیے ہیں، ہمارے خواجہ خواجگان حضرت خواجہ پیر محمد حسن الحسنی جیسا بھی کوئی نظر نہیں آئے گا، یہ ستارے، یہ سورج، یہ چمکتے دمکتے آفتاب، یہ ولایت کے آفتاب، یہ علم کے آفتاب، یہ کوہ گرا، یہ عظیم الشان علمی شخصیات، روحانی شخصیات لوگوں کسی اور مکتبہ فکر میں نہیں آئے ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے اہل سنت کو رب نے عطا کیے ہیں۔
आस्थान आलिया पीर सवाग शरीफ, आस्थान आलिया पीर बारू शरीफ, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर व कबीरा। दूसरी गुजारिश मैं करना चाहूंगा मेरे भाइयों, मैं बरमला कहना चाहूंगा, हम अहले सुन्नत अदब वाले हैं, आका की सिफात को मानने वाले हैं, जो हुजूर से मोहब्बत का और दरूद का अदब का रिश्ता जोड़ लेता है। अल्लाह पाक बारगाहे नबवी से उसको नूर अता करता है, और यही ईमान का नूर है जो हमारे सीनों में जगमगा रहा है, और यही मुस्तफ़ा के नूर का फैजान है जो हमारे मशाइख और उलमा के चेहरों पर चमक दमक रहा है। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। किसी और मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो जाओ, आज फजर में भी खड़े हो जाना, और फिर जो है जोहर में भी खड़े हो जाना, फिर असर में भी खड़े हो जाना, 5 नमाजें पढ़ लो, 10 मस्जिदों के दरवाजे पे खड़े हो जाओ, देख लो चेहरे। अहले सुन्नत की मस्जिद के दरवाजे पे आओगे, जो भी चेहरा नजर आएगा चमकता दमकता चेहरा नजर आएगा। हाँ, रंग का काला होना या रंग का चिट्टा होना ये चेहरे का हुस्न नहीं होता, ये चेहरे का नूर नहीं होता। चेहरे के अंदर एक खास चमक है जो इश्क मुस्तफ़ा से आती है, जो अदब मुस्तफ़ा से आती है। यौम तबियत्तु वजूह व तस्वद्दु वजूह, क़यामत में कुछ चेहरे चमकते होंगे, कुछ चेहरे चमकते होंगे, कुछ काले स्याह हो जाएंगे। दुनिया में जितना चिट्टा होगा क़यामत में काला चेहरा हो जाएगा, और अगर दुनिया में जितना काला होगा क़यामत में चमकता चमकता आएगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से पूछा गया, ये चमक वाले कौन हैं? फरमाया अहले सुन्नत व जमात हैं। ये चमकते चेहरे अहले सुन्नत व जमात हैं। क़यामत के मैदान में यौम तबियद्दु वजूह, हुजूर के चाहने वाले, हुजूर का नूर मानने वाले, जहाँ भी चेहरे चमक रहे हैं क़यामत में भी चेहरे चमक वाले होंगे। अहले सुन्नत व जमात से मुतल्लिका अफराद आप आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ पे आए हो, हमारी खुशबख्ती है, हमें ये अकीदा मिला है, हमें ये ईमान मिला है। मैं बात कर रहा था, एक ऐसा दौर आया जब हुजूर की इज्जत और नामूस पे हमले किए गए, और इमाम अहले सुन्नत ने बरमला मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलाम की इज्जतों का तहफ़्फ़ुज़ किया। और आपने बताया कि लोगों, 2 नजरिए हैं, 2 सोचे हैं, एक आवाज़ कहीं और से आती है, एक आवाज़ बरेली के ताजदार की आती है, और बरेली का ताजदार अंग्रेज की बोली नहीं बोलता। लोगों को खरीदा गया, मदारिस को खरीदा गया, मशाइख को खरीदा गया, खानकाहों को खरीदा गया, लोग बिक गए। अंग्रेज की बोली बोली, यहूद की बोली बोली, हिंदू की बोली बोली। मेरा इमाम अहमद रजा है, कायनात के खजाने आए, मोतियों के थाल कदमों में रख दिए गए। चंद शेर तो नवाब के लिए लिख दो, फरमाया अपने थाल ले लो, अपने मोती ले लो, और मेरा ये कलाम ले जाओ। वो कमाल हुस्न हुजूर हैं कि कुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह को यार, हाथ जाओ यार, सुभान अल्लाह को। वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, ये नबी है जिसके है ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा। करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं, तेरे सामने यूं तबे लचे वो सहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अल्लाह अकबर व कबीरा। मेरे इमाम ने कमाल कर दिया, करे मदहा अहले दुवल रज़ा, बड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पार आए ना नहीं। मोती उठा लो, ये नात सुना देना और नवाब को बतला देना, अहमद रजा का कलम मदीने की गली में बिक चुका है। मेरा जीना भी मुस्तफा के लिए है, मेरा मरना भी मुस्तफा के लिए है।
کی راہ میرے بھائیوں تب سے سنیے گا، تب سے ہم اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کا ایک شعار ہے، ہمارا ایک شعار ہے، ہم ابد ہاتف والے ہیں، ہم عشق والے ہیں، ہم حضور کو چاہنے والے ہیں، ہم آقا کی ذات پہ کائنات قربان کرنے والے ہیں۔ لیکن دوستو ہر دور میں فتنے بھی اٹھتے رہتے ہیں، سازشیں بھی ہوتی رہتی ہیں، اور اہل حق کو کمزور کرنے کے لیے ہر طرح کی باطل قوتیں نبرد آسما رہتی ہیں۔ لہذا پچھلے چند سالوں سے ایک نیا فتنہ اٹھا ہے، اہل سنت و جماعت کے اندر سے کچھ لوگوں کی بولیاں لگی ہیں، کچھ کو خریدا گیا ہے، ان میں کچھ آستانے بھی ہیں، ان میں کچھ بڑے نام بھی ہیں جن کی بولیاں لگی ہیں، اور ایران سے ان کی بولیاں لگی ہیں، اور ایران سے ایڈ آئی ہے، انہوں نے اپنے عقائد سے انحراف کیا ہے، اپنے عقائد سے منحرف ہوئے ہیں، اپنی نئی جہتیں بنائی ہیں، فکر رضا سے ٹکرا گئے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ احمد رضا کے بعد تحقیق کا دروازہ بند تو نہیں ہو گیا، کیا نئی تحقیق نہیں کی جا سکتی؟ ہاں میرے بھائیوں، تحقیق کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے، لیکن جو عقائد کا معاملہ ہے، عقائد جملہ 1400 سال میں جو امت کا جمہور عقیدہ قرآن اور حدیث کے تحت تھا، امام اہل سنت نے سب کا سب یکجان کر کے ہمیں فتاوی رضویہ میں عطا کر دیا ہے۔ لہذا اگر فقہی مسائل ہیں، تحقیق کا دروازہ بند نہیں ہوا، لیکن جن پر امت کا اجماع ہو چکا ہے، چاہے وہ میرے آقا پاک کی شان ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کا علم ہے، آپ کا حاضر ناظر ہونا ہے، حضور کی ازواج مطہرات کی عصمتیں ہیں، آقا پاک کے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ ہے، افضلیت شیخین کریمین ہے، میرے آقا پاک کی آل کی محبت اور طہارتیں ہیں، ان پر دوستو جو کچھ 1400 سال میں امت کا اجماع، صلحاء، اولیاء اور وقت کے بڑے بڑے علماء کا جن پر اتفاق رہا ہے، میرے امام نے وہ مسلمہ عقائد کو یکجا کر کے امت کو ایک مقام پہ جمع کر دیا ہے، تاکہ یہ بکھرنے نہ پائے، ان میں انتشار اور افتراق پیدا نہ ہونے پائے۔ اگر آج کوئی فکر رضا سے ٹکرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے تحقیق کا دروازہ کھلا ہے، میرے بھائیوں اور مسائل کے اندر تحقیق کا دروازہ کھلا ہے، لیکن فکر رضا سے ٹکراتے ہوئے آپ مسلمہ عقائد حق اہل سنت و جماعت سے انحراف کریں گے تو اہل سنت سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں اصل معاملہ یہ ہے، دونوں ہاتھوں سے لوٹنا چاہتے ہیں، اہل سنت کو بھی کیش کرنا چاہتے ہیں اور رافضیت کو بھی کیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں آپ کو ایک گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ایک مولوی نظر آتا ہوگا جو نواز شریف کے جنازے بھی پڑھا لیتا ہے، عمران خان کے لیے آنسو بھی بہا لیتا ہے، جو ہر مکتب فکر میں جائے اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ آپ نے گرگٹ دیکھی ہے، گرگٹ جب چلتی ہے لال کپڑے سے گزرے تو لال ہو جاتی ہے، نیلے سے گزرے تو نیلی ہو جاتی ہے، پیلے سے گزرے تو پیلی ہو جاتی ہے، بلیک سے گزرے تو بلیک ہو جاتی ہے۔ یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والا صرف ان میں نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے جیسا سٹیج دیکھا ہے ویسا بھیس اپنایا ہے، اور اہل سنت و جماعت کو کیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ اہل سنت و جماعت کے لوگ ہمارے اشتہار چھاپتے رہے، ہمیں تقریروں میں بلاتے رہے، ہماری پیری مریدی کے نظام چلتے رہے، ہمارے ہاتھ چومتے رہے، اور ایران سے ڈالر بھی آتے رہے، ایران سے ایڈ بھی آتی رہے، ایران سے ہمارا تعلق بھی جڑا رہے، اور رافضیت کے سٹیجوں سے ہمیں داد بھی ملتی رہے۔ لوگوں نے دیکھا ہے کہ لاہور کے اندر رافضیت کے سٹیج پر ان کو پروموٹ کیا گیا، اور لوگوں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے رافضیت کو اپنے سٹیجوں پہ پروموٹ کیا ہے۔ یہ معاملات کیا ہے؟ یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے عقائد پر خاموش اندر سے وار کیا جا رہا ہے، اور اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کو کھوکھلا کر کے عوام اہل سنت کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ ایسی سازشیں جو اندر سے کی جاتی ہیں، ایسے حربے جو اندر سے آزمائے جاتے ہیں، وہ اندر سے اٹھنے والی سازشیں انتہائی خطرناک ہوتی ہیں، اور ان کا کلا کما کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں انہی سازشوں کے تحت پچھلے چند سالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ برملا حضرت سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اہانتیں اور گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ یہ اسی سازش کا پیش خیمہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کا انکار ہو رہا ہے۔ آپ کے اہل سنت و جماعت کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے، اور حضرت شیخ ربانی امام مجدد امام ربانی مجدد الفسانی اس بات پر
زور دیا ہے کہ شیخین کریمین کی افضلیت مسلمہ ہے اور ان سے انحراف کرنے والا اہل سنت و جماعت قطعاً نہیں ہو سکتا. لیکن لوگوں نے نقشبندی بھی کہلوایا, اپنے آپ کو چشتی بھی کہلایا, اپنے آپ کو سنی بھی کہلایا, اور حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر بن خطاب کی فضیلتوں کا انکار کیا. میرے بھائیوں, یہ مسلمہ ہمارے عقائد پر کیوں حملے ہو رہے ہیں؟ اس بات اہل سنت کا اجماع ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا پاک کے صحابی ہیں, آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے. حضور کے سسرال ہیں, آپ کے لیے اتنا بھی کافی ہے. میرے آقا پر جو قرآن اترتا تھا, حضور جن صحابہ کو جن قرآن کا امین بنایا ہے, جن سے لکھوایا ہے, ان میں ایک نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے. ایک مسلمہ اور پختہ عقیدہ تھا, لیکن اس پر بھی وار کیا گیا. لوگوں یاد رکھو کہ صحابہ کرام کے نام استعمال کرنا اور حضور کی اہل بیت پر یا آپ کی آل پر تان کرنا, یہ خارجیت ہے, یہ ناسبیت ہے. اور نبی پاک کی آل کا نام استعمال کرنا, حضور کی اہل بیت کا نام استعمال کرنا اور صحابہ کو تان کا نشانہ بنانا, یہ رافضیت ہے. یہ اہل سنت و جماعت کی دشمنی ہے. لہذا ایسے فتنے اٹھے ہیں اور پنڈی ان فتنوں کا گھر نظر آ رہا ہے, جہاں سے لوگ ان فتنوں کی پیروی کر رہے ہیں اور ایران سے اپنی سہولیات جو ہے وہاں سے حاصل کر رہے ہیں. ایسے میں ضرورت ہے اس امر کی کہ آقا مولا نبی کریم کے صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ اپنے عقائد و نظریات درست رکھے جائیں, اور جہاں جہاں رخنہ اندازی کی جا رہی ہے وہاں عقائد و نظریات کا تحفظ کیا جائے. میرے بھائیوں, میں برملا کہنا چاہوں گا کہ رافضیت کی فضا کے خلاف, ناسبیت کی فضا کے خلاف, خارجیت کی فضا کے خلاف اور قادیانیت کی فضا کے خلاف جہاں جب بھی کسی فتنے نے سر اٹھایا ہے, ملک پاکستان کا کوئی بھی کونا ہو, عقائد اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک پر پہرا دینے کے لیے سب سے پہلے بارو شریف کا جوان سامنے آیا ہے. لیکن آپ نہ داد دے سکتے ہیں, نہ نعرہ لگا سکتے ہیں, نہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. مجھے کوئی وقفے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو ہے داد بھی نہیں دیتے, ایسا لگتا ہے گم سم کلخانی میں آئے بیٹھے ہیں. ایسی تقریریں سنی جاتی ہیں, ذرا بولو نا, گج کے نعرہ لگاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, آستان عالیہ پیر سواگ شریف, آستان عالیہ پیر بارو شریف, علماء اہل سنت. اللہ اکبر و کبیرہ. میرے بھائیوں, پیر بارو شریف کا جوان سب سے پہلے میدان عمل میں آیا ہے اور انہوں نے بتلایا ہے ہم اہل سنت و جماعت کے ہر عقیدے پر پہرا دیں گے, ہر ادا پر پہرا دیں گے, ہر جہد سے پہرا دیں گے. لہذا حضور کے ادب کے لیے آپ کی ازواج کا ادب ضروری ہے, آپ کی آل کا ادب ضروری ہے, آپ کے اصحاب کا ادب ضروری ہے. ہم نسبتوں کا حیا کرنے والے ہیں. آج اگر مدینے سے تسبیح آ جائے ہم اس کا بھی ادب کرتے ہیں. آج مدینہ پاک سے کوئی مٹی اٹھا کے لے آئے ہم اس کا بھی ادب کرتے ہیں. آج مدینے سے کوئی کنکر اٹھا کے لے آئے ہم اس کا بھی ادب کرتے ہیں. میرے بھائیوں, مدینے کی گلیوں میں پڑے کنکروں کا بھی ہم ادب کرنے والے ہیں. کیوں کہ اس کو مدینے سے نسبت ہے اور مدینے کو میرے مصطفیٰ سے نسبت ہے. تو بتاؤ نسبتوں کا کس قدر اعلیٰ مقام ان کو ملا ہے جن کو حضور کی نکاح کا شرف ملا ہے, جو نبی کی صحابیت میں آئے ہیں, جو مصطفیٰ کا خون ہے, آل رسول ہے. لہذا کسی کا سینہ حضور کے صحابہ کے لیے تنگ ہے, کسی کا سینہ نبی کی آل کے لیے تنگ ہے, کسی کا سینہ ذکر مصطفیٰ کے لیے تنگ ہے. یا رسول اللہ کہنے والوں, تمہارے سینے تنگ نہیں ہیں, تم بخل نہیں ہو, تم بخیل نہیں ہو, تم کنجوس نہیں ہو. ذکر مصطفیٰ کے لیے بھی سینے کھلے ہیں, صحابہ کی عزتوں کے لیے بھی سینے کھلے ہیں, آل محمد کے ذکر کے لیے بھی سینے کھلے ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار. نعرہ لاؤ, نعرہ لاؤ, لاؤ جواب دو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول, نعرہ رسالت, یا رسول, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, تاجدار بریلی شریف, تاجدار بریلی شریف. لوگوں یاد رکھنا, فقتلوہ. جواب دو, جواب دو.
مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ میں کسی بھی بات کو کھول کر کے بیان کروں، اس لیے میں بات سمجھانے کی گنجائش تک کر رہا ہوں تاکہ میں اپنا مدعا پورا پیش کر سکوں۔ ذرا بولیے نا سبحان اللہ، او چاکو سبحان اللہ۔ آگے سنیے گا، میں عرض کر رہا تھا میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کا ادب کرنے کے لیے آپ کی ازواج، آپ کی آل، آپ کے اصحاب کا ادب ضروری ہے۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، کیا ازواج رسول رضوان اللہ تعالی علیہن، کیا ان کے دامن میں نسبت رسول کے سوا کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ ان کی جو عزت ہے نسبت رسول کی وجہ سے ہے۔ حضور کی آل، کیا ان کے دامن میں حضور کے خون اور نسبت اور خاندان کے علاوہ کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ آل محمد کی جتنی شان ہے نسبت رسول کی وجہ سے ہے۔ اور حضور کے صحابہ، کیا ان کے دامن میں نسبت مصطفیٰ کے علاوہ اور کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی جتنی شان ہے مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ ان تینوں کی عزتیں نسبت رسول کی وجہ سے ہیں۔ اور جان لو، ہم صحابہ کا ادب حضور کی نسبت سے کرتے ہیں، ہم آل کا ادب نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں، ہم ازواج کا ادب نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جو ازواج رسول کا بے ادب ہے وہ ذات رسول کا بے ادب ہے، جو اصحاب رسول کا بے ادب ہے وہ مصطفیٰ کا بے ادب ہے، جو آل رسول کا بے ادب ہے وہ مصطفیٰ کا بے ادب ہے۔ لہذا ادب مصطفیٰ کے لیے ان تینوں کا ادب ضروری ہے، ضروری ہے۔ جو کسی ایک سے گیا وہ حضور سے گیا، جو صحابہ سے گیا حضور سے گیا، جو آل سے گیا حضور سے گیا، جو ازواج سے گیا حضور سے گیا۔ لہذا اہل سنت و جماعت کا یہی تو طریقہ ہے۔ ایک ٹولہ خارجی ہے، ایک ناسبی ہے، ایک رافضی ہے۔ خارجی وہ ہے جو مصطفیٰ کی عزتوں کے منکر ہے، حاضر و ناظر کے منکر ہے، علم غیب نبوی کے منکر ہے، حضور کے نعرے رسالت کے منکر ہے، آپ کی شفاعتوں کے منکر ہے، آپ کے حاضر و ناظر کے منکر ہے، آپ کی حیات النبی کے منکر ہے۔ وہ خارجی ہے، رسول کے صحابہ کی عزتوں کے منکر رافضی ہے، حضور کی آل کی عزتوں کے منکر ناسبی ہے۔ ہم رافضی نہیں ہیں، خارجی نہیں ہے، ناسبی نہیں ہے، آل سنت ہے۔ عشق مصطفیٰ بھی ہمارا سرمایہ ہے، صحابہ کا پیار بھی ہے، اہل بیت کی محبت بھی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا، لوگوں کوئی نبیا۔ ایک سٹیج، کسی سٹیج سے نعرہ تکبیر کی آواز تو ہوگی، نعرہ رسالت سننے کے لیے کان طرف جائیں گے، کہیں پر نعرہ خلافت تو لگے گا، نعرہ حیدری کے لیے کان طرف جائیں گے، کوئی نعرہ حیدری تو گج بج کے لگائے گا، نعرہ تحقیق نہیں لگائے گا۔ کوئی نعرہ تحقیق کا منکر ہے، کوئی نعرہ حیدری کا منکر ہے، کوئی نعرہ رسالت کا منکر ہے۔ یہ اہل سنت کا سٹیج ہے، نعرہ تکبیر بھی ہے، نعرہ رسالت بھی ہے، نعرہ تحقیق بھی ہے، نعرہ حیدری بھی ہے۔ ہم بتلاتے ہیں مصطفیٰ والے بھی ہیں، خدا والے بھی ہیں، صحابہ والے بھی ہیں، آل محمد والے بھی ہیں، محمد والے بھی ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ سناؤ ترتیب والے نعرے، اہل سنت ترتیب والے نعرے سناؤ، نعرہ تکبیر سے لے کر نعرہ حیدری تک سناؤ نعرے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق شاہ، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ ختم۔ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آئے جاؤ بتا دینا جو کہتے ہیں کہ پیر بارو شریف نعرہ حیدری یا اہل بیت سے دور ہیں، بتا دینا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ مسئلہ نعرہ حیدری نہیں ہے، مسئلہ صحابہ کی گستاخی ہے۔ نعرہ حیدری ہماری پہچان ہے، صحابہ کی گستاخی رافضیت کی پہچان ہے۔ ہاں صحابہ پہ بھی جان قربان ہے، آل محمد پہ بھی جان قربان ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آستان عالیہ پیر سراج شریف، آستان عالیہ پیر بارو شریف، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد، زندہ باد۔ لوگوں سن لو اس آستانہ عالیہ پر ہر آنے والا جس کا عقیدہ پکا ہے، اور یہاں آتا بھی وہی ہے جس کا عقیدہ پکا ہے،
یہاں 2 نمبر علماء کو نہیں بلایا جاتا، جہاں تھان کی ہر سٹیج پہ بولنے والے گویوں کو نہیں بلایا جاتا، یہاں وہ آئے گا جو فکر رضا کا پیروکار ہوگا۔ تو یہاں پر علماء فخر سے آتے ہیں، کیوں کہ یہ غیرت مند آستانہ ہے، یہاں علم ہے، یہاں غیرت ہے، یہاں مسلک کا درد ہے، یہاں تحفظ عقائد اہل سنت کا اہتمام ہے۔ اور سنو اس بات پر برملا کہوں گا، جب امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لبیک کا نعرہ لگایا، تاجدار ختم نبوت کی صدائیں بلند ہوئی، فراز کے گستاخوں کے لیے میدان میں نکلے، فیض آباد کے دھرنے ہوئے، شیلنگ ہوئی، جب مسجدوں سے اٹھا کر لوگوں کو قید کیا جا رہا تھا، جب مدارس سے اٹھا کر لوگوں کو قید کر دیا جا رہا تھا، جب لوگ چھپ گئے تھے، لوگ نظر بھی نہیں آتے تھے، اور اعلانیہ جنہوں نے ویڈیو ریکارڈنگ کرائی ہے، ہمارا لبیک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ وہ آستانہ ہے جنہوں نے بتلایا ہے جینا ہے تو عزت مصطفیٰ کے لیے، مرنا ہے تو عزت مصطفیٰ کے لیے۔ یہ آستانہ کل بھی امیر المجاہدین خادم حسین رضوی کی سوچ کے ساتھ کھڑا تھا، آج بھی علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کی سوچ کے ساتھ کھڑا ہے، بتایا ہے کہ تعلقات، رشتے، ناطے، سیاستیں بعد میں ہیں، عزت رسول پہلے ہے۔ حضور ہمارا سب کچھ ہے، ہمارا سب کچھ ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے تاک ہو جا، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجام تمہارے لیے، ہمائے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، تمہاری جھلک، زمین و فلک، سما کو سمک، یہ سکہ نشان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، گئے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تما تمہارے لیے، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، عطائے عرب، جلائے کرب، وجود عجب، بخیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، میں رب جہاں تمہارے لیے، ہمائے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اس آستانے سے پیغام گیا ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، آج بھی یہ اس آستانے کی پہچان ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، نام نبی پہ قد مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ سارے آباد تشریف رکھو، بھل تشریف رکھو، سارے آباد تشریف رکھو۔ لبیک لبیک لوگوں، ادھی تقریر تھی گئی ہے، ادھی راندھی ہے، لیکن علامہ استاد العلماء بشیر باروی صاحب دی آمد بڑی خطرناک پیغام ہے۔ بہرحال الحمدللہ آدھی
میں نے ہدایت کی 2 قسمیں بیان کی تھی، اور پہلی قسم ایمان پر میں نے کچھ کلام کیا اور آپ کو بتایا کہ ایمان کے شعبے کیا ہیں، ضروریات ایمان کیا ہیں۔ ایمان کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور حضور سے وفا کے لیے آپ کی نسبت کا حیا ضروری ہے۔ آپ کی نسبت حضور کے صحابہ بھی ہیں، آپ کی آل بھی ہیں، آپ کی ازواج مطہرات بھی ہیں۔ کوئی کہاں سے گیا، کوئی کہاں سے گیا، جس نے سب کا در پکڑا ہے اللہ نے وہ اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اب آئیے میں ہدایت کی دوسری قسم پر چند منٹ، صرف 10 سے 15 منٹ میں کلام کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانا چاہوں گا۔ ذرا سبحان اللہ تکڑا کر کے آنکھوں چاہ ذرا پیچھے ونیا جی تو سٹارٹ کے دائی جہاں سے سٹارٹ لیا تھا وہاں چلے۔ زمانہ جاہلیت یاد ہے؟ حضور جو ہدایت لائے اس کی 2 ایک ایمان اور دوسری عبادات یاد ہے؟ اور یاد ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستان عالیہ پیر سواب شریف، آستان عالیہ پیر بارو شریف، تاجدار ختم نبوت۔ سنیے میرے بھائیوں، زمانہ جاہلیت کی جو رسمیں تھی، جو رواج تھے، جو عبادت سے دوری تھی، اللہ سے دوری تھی، زہد و تقوی نہیں تھا، چوری تھی، شراب، جوا، بدکاری، بدکرداری، زنا، سود، رشوت، ہر بلا تھی۔ جو 50 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا، 50 لاکھ مربع میل پر سود ختم ہو گیا، جوا ختم ہو گیا، شراب ختم ہو گئی، بدکاری ختم ہو گئی، حقوق العباد کا غصب کرنا ختم ہو گیا۔ یہ حضور کی ہدایت ہے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایمان والی ہدایت کو ہم نے سنبھال لیا ہے، کردار کہاں کھڑا ہے؟ ہمارے معاشرے میں سود عام ہے، جوا عام ہے، رشوت عام ہے، بننے توڑے جا رہے ہیں، پانی چوری کیے جا رہے ہیں، پلاٹوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، بیٹی کا حق نہیں دیتے، جائیداد سے حصہ نہیں دیتے، بہن کا حق کھایا جا رہا ہے، ظلم ہے، جبر ہے، بیوہ بھابی کا مال کھا گئے، یتیم بچوں کا مال کھا گئے، ان کی زمینیں دبا گئے، بہنوں کے حصے دبا گئے۔ میرے بھائیوں، چوری یہاں ہے، رشوت یہاں ہے، سود کا لین دین یہاں چل رہا ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، بے پردگی ہے، ماں بہنوں نے پردہ چھوڑ دیا ہے، بچیوں نے سروں سے دوپٹہ اتار دیا ہے، لباس ادھ ننگے ہو گئے ہیں، گریبان کھلے ہو گئے، بازو شارٹ ہو گئے، بدن پہ لباس پتلے ہو گئے، مائیں بہنیں آج گھر میں سوشل میڈیا، ٹیلی ویژن کی سکرین سے ان کی تربیت غلط ہو رہی ہے۔ بچوں نے اور جوانوں نے، اولاد نے ماں باپ کی عزت کرنا چھوڑ دی ہے۔ یہاں گالی ہے، یہاں جھوٹ ہے، یہاں جھوٹی قسمیں ہیں، یہاں جھوٹی بات پر قرآن اٹھائے جاتے ہیں، یہاں طلاق پہ طلاق دی جاتی ہے، پھر آباد کیے جاتے ہیں، 3 طلاقیں دے کر بھی شریعت سے ٹکرایا جاتا ہے، اور گھروں میں پھر سے ان کو آباد کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، شریعت کی اہمیت ہے، جب تک شریعت ہمارے مزاج سے ہو، ہماری طبیعت سے ہو، ہماری مرضی سے نہ ٹکرائے۔ جب شریعت اور بولے، ہماری طبیعت اور بولے، رشتہ دار اور بولے، شریعت اور بولے، خاندان اور بولے، شریعت اور، پھر ہم شریعت کے مخالف ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ، اور خاندان اور رسم و رواج کو ہم نبھا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایمان کی ہدایت ہے، وہ کردار کی حفاظت کہاں گئی، وہ کردار کی امانت کہاں گئی، وہ حضور کے دین، نبی پاک کی شریعت کہاں گئی؟ آستانہ عالیہ بارو شریف سے لگن ہے، پیار ہے، انہوں نے عزت رسول کی بات بھی کی ہے، ختم نبوت کے پرچم بھی لہرائے ہیں، انہوں نے مدارس دینیہ بھی قائم کیے ہیں، انہوں نے ہزاروں علماء بھی پیدا کیے ہیں، ان کے مریدوں میں شیوخ الحدیث ہیں، استاد العلماء ہیں، جتنے صاحبزادگان ہیں، عالم ہیں، قاری ہیں، فاضل ہیں، گھر کی بچیوں میں بھی علم دین چل رہا ہے۔ یہ آستانہ ہے، یہاں سے ہمیں پیار ہے، اور اس لیے بھی پیار ہے کہ اس آستانے پر شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہے، یہاں میلے نہیں لگائے جاتے، یہاں عرس پہ سرکسیں نہیں کری جاتی، یہاں جانوروں کی لڑائیاں نہیں ہوتی، یہاں کے سجادہ نشین سرکس والوں سے ٹھیکے لے کر اپنی جیبیں نہیں بھرتے، یہاں
کے سجادہ نشین ریچھ اور کتے کی لڑائیاں والوں سے ٹھیکے وصول نہیں کرتے، یہاں پہ تماشے نہیں ہوتے، تینوں دن وعظ و نصیحت علماء کے بیانات ہوتے ہیں۔ لوگوں، خدا سے وفا یہ ہے کہ شریعت کے متبع ہو جاؤ، مصطفیٰ سے وفا یہ ہے کہ شریعت کے متبع ہو جاؤ، صحابہ سے وفا یہ ہے کہ شریعت کے متبع ہو جاؤ، اہل بیت سے وفا یہ ہے، کربلا میں کائنات لٹا دی ہے، شریعت کا سودا نہیں کیا ہے۔ ہاں، اہل بیت سے وفا ہے کہ شریعت کے متبع ہو جاؤ، جو مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو مرشد سے وفا یہ ہے کہ شریعت کے متبع ہو جاؤ، جو بات شریعت کے مطابق ہو لے لو، جو مخالف ہو ٹکرا جاؤ اور بتاؤ میرا جینا بھی شریعت مصطفیٰ ہے، میرا مرنا بھی شریعت مصطفیٰ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔